السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعے کی دن کی اہمیت و فضیلت۔ جمعۃ المبارک ہفتے کا سب سے بہترین دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن جنت سے زمین کی طرف نکالے گئے اور قیامت بھی جمعے کے دن ہی قائم ہوگی۔ یہ سب سے اہم دن ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اہتمام کے ساتھ جمعے کی نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، جب جمعے کی دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت کرنا چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے تجارت وغیرہ سے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اس آیت سے یہ بالکل واضح ہوتی ہے بات کہ نماز جمعہ فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جمعہ ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ فرض ہے سوائے 4 قسم کے لوگوں کے، غلام، عورت، بچہ اور مریض۔ یعنی غلام، عورت اور بچہ اور مریض وہ فرض کے ساتھ اگر جمعہ نہ پڑھے تو کوئی بات نہیں، لیکن باقی ہر مسلمان پر یہ جماعت کے ساتھ فرض کیا گیا ہے۔ نماز جمعہ پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن نہائے اور جس قدر پاکی حاصل ہو سکے کرے اور تیل یا اپنے گھر میں موجود خوشبو لگائے، پھر وہ گھر سے نکلے اور مسجد میں 2 آدمیوں کے درمیان گھس کر ان میں تفریق نہ کرے بلکہ جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے، پھر اپنے مقدور کے مطابق نماز پڑھے، پھر جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموش رہ کر سنے تو اس جمعے سے پچھلے جمعے تک کی درمیانی مدت میں ہونے والے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن کا ذکر کیا تو فرمایا، اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس مسلمان کو وہ میسر آ جائے کہ وہ اس میں کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جو شخص غسل کر کے جمعے کے لیے آتا ہے اور خطبہ شروع ہونے تک جس قدر ہو سکے نوافل ادا کرتا ہے، پھر جمعے کا دن شروع سے آخر تک خاموشی کے ساتھ سنتا ہے تو اس کے گزشتہ جمعے سے لے کر اس جمعے تک اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں گناہوں سے مراد صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ ہیں۔ چھوٹے گناہ بھی اس وقت تک معاف ہوں گے جب تک کبیرہ بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ اگر کبیرہ گناہوں سے نہیں بچے گا تو صغیرہ گناہ بھی معاف نہیں ہوں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، 5 نمازیں، ایک جمعہ دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک درمیانی مدت کے گناہوں کو مٹا دینے والے ہیں، جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ جہاں تک کبیرہ گناہوں کا تعلق ہے تو ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ ان سے سچے دل سے توبہ کرے۔ ہفتہ بھر میں سے صرف جمعے کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ بخاری و مسلم کی متعدد احادیث سے اس بات کا پتہ چلتا ہے۔ محمد بن عبادہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف جمعے کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں، ہفتہ بھر میں سے صرف جمعے کو روزے کے لیے خاص کرنا بھی ممنوع ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر ساتھ ہی جمعرات یا ہفتے کا روزہ بھی رکھیں تو جائز ہے، جیسا کہ بخاری و مسلم شریف میں اس کی صراحت بھی موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل سوشل میڈیا پہ بہت سے وظیفے گردش کر رہے ہیں، جادو ختم کرنے کا وظیفہ، شادی کروانے کا وظیفہ، محبت دوسرے کے دل میں محبت ڈالنے کا وظیفہ، گورے ہونے کا وظیفہ، کالے ہونے کا وظیفہ، مشکلات کے حل کے لیے وظیفہ، کوئی بھی وظیفے، آن لائن وظیفے، جو بہت سی ویڈیوز دیکھی ہیں میں نے،
کوئی بھی وظیفہ جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان کی حدیث سے، ان کے عمل سے ثابت نہیں ہوتا، وہ وظیفہ ویلڈ نہیں ہوتا۔ جو وظیفہ ان کے عمل سے یعنی حدیث سے ثابت ہوتا ہے وہی وظیفہ ویلڈ ہوتا ہے۔ ان سب جو سوشل میڈیا پر یہ ڈالتے ہیں، ایسی پوسٹ وغیرہ، ایسی ویڈیوز ڈالتے ہیں، ان سب کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے۔ ایک جو انسان، جو شخص، جو بھی معلمہ، عالم یا جو بھی ایسا وظیفہ بتائے جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہو، حدیث سے ثابت ہو، قرآن و حدیث سے ثابت ہو، وہی وظیفہ ویلڈ ہے، ادروائز سارے وظیفوں کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے۔ ہمارے اسلام میں، ہمارے دین میں کوئی بھی ایسا وظیفہ نہیں بتایا گیا جو 1000، 2000، 3000 دفعہ پڑھنے والا ہو، جس میں 300 بکریاں دینی ہوں، جس میں ایک مرغی زندہ دینی ہو۔ ایسا کوئی بھی وظیفہ نہیں بتایا گیا۔ صدقہ بھی اپنی استطاعت کے مطابق دے سکتے ہیں اور وظیفہ بھی اپنی استطاعت کے مطابق ہوتا ہے۔ اور اس طرح من گھڑت وظیفہ بتانے والے اور ان پر عمل کرنے والے، ایک تو شرک ہے کیونکہ ہم نے شرک کیا، ہم نے اپنے سے ایک بدعت ہے، ہم نے ایک اپنے سے بات یعنی نکالی ہے دین میں، تو وہ ایک بدعت میں آ جاتا ہے۔ تو ایسا وظیفہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل اور ان کی بات سے اور حدیث سے ثابت ہے، وہی وظیفہ ویلڈ ہے۔ تو میرا ٹاپک ہے آج کے رزق بڑھانے کا وظیفہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اس وظیفے کے بارے میں، وہی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا کہ یا رسول اللہ، میرا رزق بہت کم ہے، آپ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں جس سے میرا رزق بڑھ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو باوضو رہا کر، تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ تو باوضو رہنے سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ لمبی لمبی تسبیحاں 1000، 2000 دفعہ یہ پڑھنا ہے، 141 دفعہ یہ پڑھنا ہے، یہ سب مشکلات ہمارے دین اسلام میں نہیں ہیں۔ اور یہ وظیفہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بتایا اس شخص کو، یہ پوچھنے پر بتایا، لیکن ایک اور وظیفہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتایا، یہ کہ اپنے والدین کی خدمت کرو، اپنے والدین کی فرما برداری کرو، انہیں اف تک نہ کہو، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت عطا کرے گا۔ رشتہ داروں سے صلح رحمی رکھو، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، اس سے تمہارا رزق بڑھ جائے گا۔ تو یہ بہت آسان طریقہ ہے رزق بڑھانے کے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ باوضو رہنے سے تمہارا رزق میں اضافہ ہوگا، تو اس پر تو کوئی سوال پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ باوضو رہیں جتنا ہو سکتا ہے۔ باوضو رہنے کے کتنے فائدے ہیں کہ ایک دفعہ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میرے 15 دشمن ہیں، 15 دشمن ہیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کون کون سے، تو اس نے کہا کہ پہلے تو آپ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس نے پھر سارے گنوائے۔ باقی ان میں ایک ایسا اس نے کہا کہ جو باوضو رہتا ہے وہ میرا دشمن ہے، یعنی اگر آپ وضو کر کے سو جاتے ہیں تو وہ آپ کو موت آ جاتی ہے تو وہ شہادت کی موت ہوگی۔ باوضو ہو کر سوتے ہیں، شیطان آپ سے دور رہے گا۔ باوضو ہو کر سوتے ہیں تو ایک فرشتہ آپ کے لیے ساری رات دعا کرتا رہے گا۔ وضو میں رہنے کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں، بہت سے مشکلوں سے بچے رہتا ہے انسان، بہت سے بیماریوں سے بچا رہتا ہے انسان۔ تو باقی جو سوشل میڈیا پر وظائف بتائی جاتے ہیں، ان سے بائیکاٹ کریں اور ایسے وظیفوں پر عمل کریں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، تاکہ ہمارے عبادت کرنا ہمارے لیے شرک یا بدعت نہ ہو، بلکہ ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے۔
آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الله يا الله عبدك يلبي نداء